اللہ تعالی جس کی صفت احد ہے، جس کی صفت صمد ہے، جس کی صفت سبحان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا اللہ نے ذکر کیا جو واقعی میں عقل میں نہیں آ سکتا، زمین سے آسمان کی طرف جانا، آج دنیا کے اندر جو اسپیس کے اندر جاتے ہیں، اسپیس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، خاص دھات کا بنا ہوا وہ راکٹ استعمال کرتے ہیں، زمین سے باہر نکلنے کے لیے ایک خاص رفتار چاہیے اسپیس میں پہنچنے کے لیے، لیکن یہ انسان کر رہا ہے، پروردگار کسی چیز کا محتاج نہیں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت کو شروع کرتے ہی سب سے پہلے اپنی صفت کا ذکر کیا کہ میں سبحان ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، پھر بتایا کہ میں اپنے محبوب کو، اپنے عبد مکرم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ بندے اگر دنیا سے کہیں جانا چاہتے ہیں انہیں خاص مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، خاص سواری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب پروردگار کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ حکم دیتا ہے براق کو، براق حاضر ہوتی ہے، خاص قسم کا کوئی لباس نہیں، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سواری کرتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر عرش تک، عرش سے اوپر لامکان تک۔ پروردگار کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا اس واقعے کو بتانے سے پہلے کہ میں سبحان ہوں، ایسا رب ہوں جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر جس میں کوئی عیب ہو تو وہ تو رب ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو رب ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان میں نقص ہیں، ایک نقص نہیں، سینکڑوں، ہزاروں ان کے نقص ہیں، لیکن ہمارا رب جو ہے، ہمارا پروردگار جو ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ سارے جنات، ملائکہ، انسان خوب عبادتیں کریں، اللہ کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ہے ہی بلند و بالا، اس کی رحمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور ساری مخلوق اگر گناہ کرنے لگے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے خود کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمہاری اچھائیوں، تمہاری نیکیوں سے، تمہاری برائیوں سے رب کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، جو کرنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ کرنا نہیں چاہتا اس سے کوئی کروا نہیں سکتا، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ وہ گناہگار سے گناہگار بندے کو جنت کے اندر بھیج دے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے، جنت اس کی ہے، اور وہ نیک سے نیک آدمی کو چاہے تو جہنم کے اندر بھیج دے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے اندر یہ مجال ہے کہ اس کے کسی کام کے اندر اف تک کہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو کیا غرض، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، جہاں نیک مومن جمع ہوں، اس کو پکاریں، اس سے دعا کریں،
اس کا ذکر کریں، اس کے پیاروں کا ذکر کریں تو وہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اور جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کون گناہگار ہے اور کون نیک ہے، اس کی رحمت سب کے اوپر برابر چھما چھم برستی ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. آج کے عظیم الشان اجتماع معراج مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارا آنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کو سننا یقیناً ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کے معراج کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے. اس نے پہلے بتا دیا کہ کوئی اپنے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لے کے گئے ہیں اور ہم ہر عیب سے پاک ہیں. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مکرم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس کے ارد گرد، اب یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. یہ جو معراج کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اگر کوئی معراج کا انکار کر دے قطعی طور پہ، مکمل طور پر، تو گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر. دار اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. جو قرآن کی آیت کو ہی جھٹلا دے تو یقیناً وہ اسلام کے اندر تو نہیں رہے گا. اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پروردگار نے مجمل کی ہیں جس کی تفسیر نہیں ہے. اب تفسیر ہمیں کیسے پتہ چلے اس معراج کی مکمل؟ وہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے. نبی رحمت، شفیع معظم، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس دن معراج کے لیے بلایا، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا 27 رمضان، کچھ نے کہا شوال کا مہینہ تھا، اور اکثریت یا یوں کہہ لیں کہ امت کا جس پہ اجماع ہوا تعامل امت وہ 27 رجب پر ہے. اکثریت جو ہے وہ 27 رجب کو کہتی ہے کہ نبی مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی 27 رجب کو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں بھی دکھائیں. یہ نشانیاں کیا ہیں؟ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام فرمانے سے ذکر کرتے ہیں، پھر آپ جو دیکھتے ہوئے آگے چلے ہیں. طائف کے میدان میں جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے اور انہیں ایک اللہ اور اپنے رسول ہونے پر ایمان لانے کے لیے دعوت دی، تو ان بدبختوں نے آپ کو جھٹلایا. صرف جھٹلایا نہیں بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو دعوت دے کے باہر نکلے تو ان سرداروں نے
طائف کے جو اوباش اور غنڈے قسم کے لوگ تھے ان کو جمع کر کے کہا کہ جاؤ، یہ محمد جو ہمیں ہمارے دین سے پھرنے کے لیے کہتا ہے، جو ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے، یہ بازار سے جب گزرے تو اس کو پتھر مارنا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف کے بازار سے، جب ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے امیروں نے، ان کے بڑوں نے، تو آپ جب واپسی تشریف لانے لگے تو بازار سے جس وقت گزرے ہیں تو ان اوباش لڑکوں نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حضور بڑے غمزدہ تھے، انتہا درجے کے، آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تکلیف کی وجہ سے، سر میں درد تھا اور آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اما عائشہ نے جب یہ دیکھا نا تو کہا یا رسول اللہ کیا آج سے زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، آج سے بھی زیادہ وہ سخت دن تھا جس دن میں طائف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا اور انہوں نے میرے پیغام کو جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا، اور پھر ان لوگوں نے مجھ پر اتنے پتھر برسائے کہ میرے جسم سے خون جاری ہو گیا، حتیٰ کہ خون بہتا ہوا میری نالین تک پہنچا اور میرے دونوں پاؤں خون سے لت پت ہو گئے، میری جو نالین تھیں وہ خون سے بھر گئیں۔ وہ دن بڑا سخت تھا، انتہا درجے کا۔ زخمی حالت میں حضور تشریف لائے ہیں، دل انتہا درجے کا غمگین تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، آپ اسی غم میں مبتلا تھے اور رات میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ کچھ روایت میں آتا ہے ام ہانی کے گھر کی چھت کو پھاڑ کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ آرام فرما رہے تھے تو جبریل نے اپنے ہونٹ آپ کے تلووں پر لگائے اور پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا رہا ہے اپنا دیدار کرانے کے لیے، وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ کو سارے نبیوں کا امام بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، سارے انبیاء کو آپ کے سامنے حاضر کرے گا، جنت بھی دکھائے گا، دوزخ بھی دکھائے گا۔ اے محبوب چلیں، میرے ساتھ آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دیدار کے لیے دعا کی تھی، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے خود جبریل کو بھیجا کہ محبوب آپ آئیں، میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہاں موسیٰ کو کہہ دیا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں پر ملنے کے لیے، وصال کے لیے جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضور اٹھے اور آپ کے لیے براق جنت سے لائی گئی، دابہ، 4 پاؤں کا جانور جو
خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے بڑا. اس کے کان بھی دراز تھے، روایتوں میں آتا ہے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پر بھی تھے. بڑی خصوصیت تھی اس کی. جب وہ چڑھائی کے لیے چڑھتا تو اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی اور پچھلی بڑی، اور جب وہ اترائی کی طرف آتا تو اس کی اگلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی اور پچھلی چھوٹی. میں پہلے کہہ چکا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے. وہ کن کہہ کر کچھ بھی کر لیتا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. جب وہ کہتا ہے نا کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اس کی ذات سے کیا بعید. وہ براق لائی گئی. فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر، ذرا تصور آنکھیں بند کر کے ذرا کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے غم زدہ، اور پھر آپ کا رب آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے جبریل کو بھیج رہا ہے، اور سارے فرشتے حضور کو لینے کے لیے آئے. براق حاضر ہے، جبریل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، اسرافیل آئے ہیں. عجب سما ہے. فرشتے قطار در قطار گھر سے، دروازے سے لے کر جہاں پر سواری کھڑی ہے، قطار در قطار فرشتے کھڑے ہیں. حضور پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. آسمان سے خوشبوؤں کی پھوار پڑ رہی ہے. جو ہم بھی وہاں ہوتے باغ گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے باغ گلشن، جس وقت حضور معراج کے لیے تشریف لیے جا رہے تھے، اے کاش کہ میں وہاں پر ہوتا. اگر انسانی شکل میں نہ ہوتا تو مٹی کا کوئی ذرہ ہوتا، آپ کی نالین سے چپک جاتا، حضور سے کچھ فیض میں بھی حاصل کر لیتا. جو ہم بھی وہاں ہوتے باغ گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. ارے تصور کے اندر وہ لمحات جس میں جبریل آگے آگے، اسرافیل، میکائیل، بڑے بڑے فرشتے خادم بن کر چل رہے ہیں، سارے ملائکہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. اے دل تو صبر ہی کر لے، میں وہ گھڑی، وہ لمحات تجھے کیسے دکھا سکتا ہوں. خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، کیا عالم ہوگا. سارے فرشتے حضور کی خدمت میں آپ کو معراج کا دولہا بنا رہے ہیں. کوئی لگام پکڑا ہوا ہے، کوئی زین پکڑا ہوا ہے، کوئی رکاب پکڑا ہوا ہے. محبوب آئیں، بیٹھیں. میرے محبوب کی شان کیا اعلی شان ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سارے نبیوں میں افضل میرا رسول، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لیے جا رہے تھے، اس وقت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کچھ شعر کہیں. میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں ذرا آنکھیں بند کر کے وہ تصور کریں.
معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے حضور جا رہے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ شیشے لگا دیے گئے ہیں اور روشنی کری ہے تو سارے آئینے جگمگانے لگے. کچھ کی روشنی دوسروں پہ پڑتی، ہر چیز جگمگا رہی تھی. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجے جھڑیاں تھیں، دھار لچکا حباب تاباں کے دل ٹکے تھے. غبار بن کے نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں. جہاں جبریل آگے آگے چلتے ہوئے حضور کو براق تک لے کر جا رہے ہیں. غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اللہ کے محبوب حضرت جابر کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں باہر نکلا، میں نے آسمان پر 14ویں کے چاند کو دیکھا تو سامنے سے ہی محمد رسول عربی آمنہ کے لال آ گئے. سفید کرتا، سرخ رنگ کی اس کے اندر دھاریاں پڑی ہوئی تھیں. حضور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لائے. حضرت جابر کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا. سوچ رہا تھا زیادہ خوبصورت کون ہے. پھر آخر میں نے فیصلہ کر ہی دیا کہ چاند کے اندر وہ خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی جو آمنہ کے لال کے چہرے میں خوبصورتی ہے. اور پھر معراج میں دولہا بنے ہوئے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو طلبوں کے ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے باغ گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کیا کریں نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی براق پر سوار ہوئے تشریف لیے جا رہے تھے، اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر چاند حضور سے عرض کرتا نا جو اس کے چہرے کے اوپر داغ ہیں، جو کالے کالے نشان ہیں،
حضور سے کہتا، عرض کرتا، آپ کے پاؤں کی تلووں کی دھوبن تھوڑی سی لے کر اپنے منہ پہ مر لیتا. پتہ نہیں چاند کو کیا ہوا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی، کہاں جا کے سو گیا تھا. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ دیکھنا سب مٹے تھے. اے قمر، اے چاند، واقعی میں تیری مت مر گئی تھی، پتہ نہیں کہاں جا کے سو گیا تھا. میرے مصطفیٰ معراج کے دولہا جس وقت جا رہے تھے، اگر تو اس وقت حضور کے تلووں کی دھوبن لے کر اپنے چہرے کے اوپر مل لیتا، خدا کی قسم تیرے چہرے پر جو نشان ہیں، جو داغ ہیں، وہ سارے کے سارے مٹ جاتے، تو پورا کا پورا چمکنے لگتا. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے وہ داغ دیکھنا سب مٹے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے اوپر سوار ہو کر تشریف لیے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. بیت المقدس پہنچے، اپنی سواری کو باندھا، اقامت کہی گئی. سارے انبیاء، جتنے انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو وہاں پر بھیجا. حضور کی شان دکھانی تھی نا، مرتبہ دکھانا تھا. اور یہ اصول ہے، امامت وہی کرتا ہے جو علم میں سب سے اعلیٰ ہو، اخلاق میں سب سے بہترین ہو، خوبصورتی میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہو. ایک 1,24,000 کم و بیش آدم سے لے کے عیسیٰ تک، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی سارے وہاں موجود. آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، الیاس بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، شعیب بھی ہیں، سارے نبی ہیں. لیکن امامت کے لیے جس کو چنا گیا وہ خاتم الانبیاء ہیں. امامت کے لیے جس کے اندر سب سے زیادہ اوصاف، جو سب سے زیادہ خوبصورت، جس میں سب سے زیادہ علم، مرتبہ جس کا سب سے اعلیٰ، وہی امامت کے لیے آگے کھڑا ہوا اور امامت کروائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آنے کے بعد امامت ہوئی، اور اکثریت جو روایات اکثر ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے آپ نے امامت کروائی انبیاء کی، اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف گئے. آسمانوں کی طرف، اور وہ جانور جسے کہا جاتا ہے براق، وہ لے کے کیسے گیا؟ سائنس تو کہتی ہے اس کے لیے خاص ایک لباس ہونا چاہیے، خاص دھات کا بنا ہوا راکٹ ہو، اتنی اسپیڈ ہو تو زمین سے پھر اسپیس میں جا سکتے ہیں. لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں، پروردگار کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ سبحان ہے، وہ سمدیت کی صفت سے متصف ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، اس میں کوئی عیب نہیں. وہ جانور کو حکم دے اور جانور براق اپنے اوپر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھال کر زمین سے پہلے آسمان تک پہنچ جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان پر پہنچے، اس کے دروازے پر دستک دی نا جبریل نے، تو اندر سے پوچھا کون، اور آپ کے ساتھ کون؟ کہا میں جبریل. آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد. کہا بلایا گیا ہے؟ کہا جی بلایا گیا ہے. دروازہ کھولا گیا اور پھر حضور کی سواری
پہلے آسمان سے دوسرے کی طرف جا رہی ہے. 7 آسمان وہاں سے عرش تک پہنچے. سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے نا تو پھر جبریل جو ساتھ تھے، زمین حرم سے ساتھ تھے، بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پہلے آسمان، 7 آسمان، اور جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، اس سے آگے تو ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں، ہم کیسے جائیں؟ اگر اس سے آگے اگر ہم گئے تو باخدا اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو پر ہیں نا، جو بال ہیں، وہ ان کو جلا دے گا، ہم جا ہی نہیں سکتے. اور پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر ٹھہر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا. یہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے. وہاں سے پھر آپ براق کو چھوڑ کر رف میں بیٹھے، اور وہ رف جو سواری ہے وہ آپ کو لامکان تک لے کے گئی. لامکان ایسی جگہ کہ جس کا کچھ پتہ نہیں. وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ نے اپنا دیدار کرایا. اللہ نے اپنا دیدار کرایا کیونکہ موسیٰ نے بھی اللہ کی تجلی دیکھی تھی، تبھی تو بے ہوش ہوئے تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، تو پھر وہ قرآن کو پہلے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، پہاڑ دیکھ کر ریزہ ہو گیا تھا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورے رب کو تو نہیں، اللہ کی تجلی کو تو موسیٰ نے بھی دیکھا. کیا بعید اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کرانا نہ چاہتا ہو. یہ فضیلت، یہ افضلیت صرف اپنے محبوب کے لیے مختص کی ہو. خاص رسولوں میں رسول عربی حضور کو اپنا دیدار کرانا تھا، اور معراج پر بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرایا. اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا. یہ خواب نہیں تھا، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ حضور کو معراج ہوئی ہے، اور سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا آپ نے دیدار کیا. اللہ تو غیب ہے نا، کسی نے نہیں دیکھا. ہاں ایک تجلی موسیٰ نے دیکھی، لیکن پروردگار کی ذات، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مومنین جنت میں جائیں گے، جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہوگی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. سب سے بڑی نعمت. دیدار اللہ کا کیسا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، کس طرح ہوگا یہ بھی نہیں معلوم. بس حضور نے یہ فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا اللہ کا دیدار کرے گا. حضور نے تو فرمایا تھا نا کہ ایک اللہ ہے، تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے. حضور آپ کہتے ہیں ایک اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. حضور آپ نے کہا ہے ایک رب ہے، ہم نے مان لیا. تو آپ نے ہی تو کہا، کیا فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو میرے رب کا دیدار ہوگا. تو بالکل ہم نے حضور کی اس بات پر بھی یقین کر لیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا. اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا